بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاندان کے لیے میاں اور بیوی کا اہم رول۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کی پہلی آیت میں فرمایا ہے کہ لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، یعنی اول اس سے اس کا جوڑا بنایا، پھر دونوں سے کثرت سے مرد اور عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیا، اور خدا سے جس کے نام سے تم حاجت برائی کا ذریعہ بناتے ہو ڈرو، اور قطع رحمی سے بچو، اس میں کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ انسان اجتماعیت پسند ہے، اس کی فطرت میں یہ بات شامل ہے کہ وہ سماج میں رہنا پسند کرتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کی ضروریات کا بھی تقاضا ہے کہ دوسروں کے ساتھ مل جل کر رہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح پیدا کیا ہے کہ وہ تنہا اپنی ضرورتیں پوری نہیں کر سکتا، بہت سے افراد مل کر اس کی ضرورتوں کی تکمیل کرتے ہیں۔ خاندان اس اجتماعی زندگی کا اولین اور اساسی ادارہ ہے۔ یہیں سے اجتماعیت کا آغاز ہوتا ہے اور بہت سے خاندان مل کر سماج کی تشکیل کرتے ہیں۔ اسلام نے خاندان کے اساسی ادارے کو باقی رکھا۔ نفسانی خواہشات کے دخل یا ظلم و زیادتی کی وجہ سے بہت سے خرابیاں در آئی تھیں، ان کو رفع کیا۔ قرآن مجید میں تفصیل سے ان خرابیوں کا ذکر بھی ہے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان خرابیوں کو کس طرح دور کیا جا سکتا ہے۔ اس نے نظام خاندان میں پائی جانے والی خامیوں کو دور ہی نہیں بلکہ خاندان کا ایک تفصیلی نقشہ پیش کیا اور بتایا کہ خاندان کس طرح کا ہونا چاہیے۔ اس سے خاندان کے فطری تقاضوں کی تکمیل بھی ہوتی ہے اور عدل و انصاف کے تقاضے بھی پورے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید ایک پاکیزہ اور صالح معاشرے کے لیے صحت مند خاندان کو ملازم قرار دیتا ہے۔ کوئی بھی دور ہو اور کیسے ہی حالات ہوں، وہ اسے ایک مستقل اور ابدی ادارے کی حیثیت سے باقی رکھنا چاہتا ہے۔ اس کے لیے اس نے اخلاق اور قانون دونوں سے مدد لی ہے۔ وہ مختلف طریقوں سے اس کے ادارے کا مستحکم کرتا ہے اور مضبوط بناتا ہے۔ قرآن مجید نکاح کے تعلق کو الفت و محبت کا تعلق قرار دیتا ہے۔ یہ محبت فطری اور دو طرفہ ہوتی ہے۔ اس تعلق کی وجہ سے زندگی کی تلخی اور بے کلی دور ہوتی ہے اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ آدمی کسی اجنبی لڑکی سے شادی کرتا ہے، بسا اوقات پہلے اس سے کوئی جان پہچان نہیں ہوتی، لیکن نکاح ہوتے ہی اس کے درمیان محبت پیدا ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ قدرت کی ایک بڑی نشانی ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی۔ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اسی طرح جب ایک مرد عورت سے خاندان بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ایک مرد عورت کے ذریعے وجود میں لایا تاکہ اس دنیا میں ایک بہترین نظام قائم ہو۔ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات کے شرف سے نوازا اور ان کو الگ الگ قبیلوں میں پھیلا دیا تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکیں۔ ایک اچھے خاندان کی بنیاد ایک نیک جوڑے سے ہوتا ہے، کیونکہ جب ہم شادی بیاہ کے لیے لڑکے یا لڑکی کا انتخاب کرتے ہیں تو ہمیں دینداری کو ترجیح دینا چاہیے۔ اگر ہم نے دینداری کو چھوڑ کر دنیا داری دیکھی، حسن و جمال دیکھا، مال و دولت کو ترجیح دی، تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائیں گے، یہاں تک کہ معاملہ طلاق خلا تک پہنچ جائے گا۔ اس سے ایک گھر ہی نہیں، ایک خاندان، ایک معاشرہ، ایک سماج تباہ ہو جائے گا۔ اس کے بجائے ہم دیندار گھرانے میں اپنی بیٹی کو بیاہ کریں یا ایک دیندار گھرانے سے بہو کو بیاہ کر لائیں تو اس سے ہمارے گھر آباد ہو جائیں گے، ہماری نسلیں پروان چڑھیں گی، ہمارے خاندان کی اصلاح ہوگی اور ایک سماج کی اصلاح ہوگی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم پر بھی زور دیں۔ نماز، روزہ، قرآن کے پابند بنانا چاہیے، قرآن و حدیث کے احکامات کی پابند بنانا چاہیے، دینی مجالس کو آباد کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے اپنی زندگی کو شریعت کے احکام پر گزاریں تو یقین جانیے کہ ہم تمام حقوق ادا کر سکتے ہیں اور تمام حقوق کو ہم بخوبی نبھا سکتے ہیں۔ ہماری بیٹی کو ہم دیندار بنا کر دیندار گھرانے میں بیاہ کر کے بھیجیں گے تو وہ اپنے ساس سسر کی خدمت صبر و تحمل کے ساتھ انجام دے گی، اپنے شوہر کے حقوق کو خندہ پیشانی سے نبھائے گی، نند، دیور، جیٹھ، جیٹھانی، دیورانی کے طعنوں کو برداشت کرے گی اور اپنے نسلوں کی اصلاح کر کے ایک مضبوط خاندان بنائے گی۔ اسی طرح ہم نے دیندار گھرانے سے کسی کی بیٹی کو بہو بنایا تو وہ بھی ہمارے گھر کو آباد کرے گی، بڑے بزرگوں کی عزت کرے گی، بچوں کے ساتھ محبت و شفقت سے پیش آئے گی، آنے والے تمام پریشانیوں کا ڈٹ کر سامنا کرے گی، ہماری نسلوں کی اصلاح کرے گی۔ اس طرح ایک مضبوط خاندان اور مضبوط سماج وجود میں آئے گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
لڑکی میں 4 چیزوں کو دیکھ کر نکاح کرنا چاہیے: حسن جمال، مال و دولت، دینداری، حسب و نسب۔ اس میں دینداری کو ترجیح دینا چاہیے۔ بس تم دیندار عورت سے نکاح کر کے کامیاب ہو جاؤ، اور اگر ایسا نہ کر سکو تو تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں۔ بخاری و مسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں کوئی ایسا شخص پیغام میں نکاح دے جس کے دین اور اخلاق سے تم خوش ہو تو اس سے نکاح کر دو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین پر فتنہ اور لمبا چوڑا فساد و بگاڑ پھیل جائے گا۔ عبداللہ بن عمر بن عاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں سے ان کے حسن و جمال کی بنیاد پر نکاح نہ کرو، بلکہ ممکن ہے کہ ان کا حسن انہیں ہلاکت میں ڈال دے، اور ان کے مال کی بنیاد پر نکاح نہ کرو، ممکن ہے کہ ان کا مال انہیں سرکش بنا دے، بلکہ عورتوں سے ان کی دینداری کی وجہ سے نکاح کرو۔ کالی کلوٹی، ناک پھٹی دیندار لونڈی افضل اور بہتر ہے بددین حسینہ سے۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ دیندار عورت سے مراد صرف یہ نہیں کہ بس وہ نماز روزے کی پابند ہو، بلکہ دیندار سے مراد دین کے پورے تقاضوں پر عمل کرنے والی ہو، عقائد درست ہوں، اسلامی اعمال و اخلاق سے آراستہ ہوں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کرنے والی ہو۔ صرف لڑکی دیندار ہونے سے ایک مضبوط خاندان نہیں بنتا، بلکہ لڑکے کا بھی دیندار ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر لڑکا دیندار ہو تو اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کو بخوبی نبھائے گا، ماں بہنوں، بھائیوں بہن، بیوی بچوں کے حقوق اچھی طرح ادا کرے گا۔ اگر مرد دیندار نہیں تو بہت سے فساد برپا ہو سکتے ہیں، جیسے شادی سے پہلے تو ماں باپ کا نافرمان تو ہوگا ہی، اور لڑائی جھگڑا کرنے والا بھی بنے گا، اچھے برے کا لحاظ نہیں رہے گا۔ شادی کے بعد بھی اگر ایسے ہی حالات رہیں تو بیچاری لڑکی کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ شراب پی کر لڑائی جھگڑا کرنا، گالیاں دینا، بیوی بچوں کو مارنا سب عام ہو جائے گا، اور یہ لڑائی جھگڑے صرف گھر تک ہی محدود نہیں رہتے، بلکہ گھر سے باہر پنچایت، کورٹ کچہری تک پہنچ جاتے ہیں، جس کا نتیجہ طلاق پر آ جاتا ہے۔ اس سے گھر ہی نہیں، ایک خاندان، ایک سماج برباد ہو جاتا ہے۔ زیادہ تر جھگڑے حقوق العباد کے ادا نہ کرنے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ یہ روزانہ کی تو میں بن جاتا ہے، اس لیے لڑکے کا لڑکی کے انتخاب میں دیندار شادی ہونا ضروری ہے۔ شادی بیاہ کے معاملات میں دینداری، بچے کی پیدائش سے پہلے ہی دینداری، پرورش میں دینداری پر اگر زور دیں گے تو انشاءاللہ ہم ایک مضبوط خاندان، مضبوط سماج بنانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس طرح ایک مرد ایک عورت مل کر ایک اچھے سماج کے، اسلامی سماج کے، ایک مضبوط سماج کی ایک نیم قائم کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔